کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکباد دیا کرتے تھے کہ لوگوں اے صحابہ تمہیں مبارکباد، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس ماہ مقدس کے اندر جو ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، یعنی شب قدر، جیسا کہ سورہ قدر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مقدس میں محروم رہا، یعنی روزے نہ رکھ سکا، رات کو نماز تراویح نہ پڑھ سکا، اور تلاوت قرآن نہ کر سکا، اس کی یاد سے، اللہ کی یاد سے غافل رہا، اور اپنے گناہوں کو نہ دھلوا سکا، گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا، تو فرمایا جو اس ماہ رمضان میں محروم رہا وہ ہمیشہ کے لیے محروم شخص ہے۔ تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے، ماہ رمضان کے چاند کو دیکھنا، اس طرح کی دعائیں جو ہے وہ پڑھنا، اور پھر ایک دوسرے کو جو ہے مبارکباد دینا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے۔ لیکن ایک اور بات جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک حدیث جو ہے من گھڑت بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے ماہ رمضان کے آنے کی جو ہے خوشخبری سنا دے، مبارکباد دے، آنے کی خوشخبری دے گا، تو اس کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی جو ہے فرضی حدیث سنائی جاتی ہے، تو شریعت میں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے آنے پر جو ہے خوشی کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، اور پھر اس کی تیاری میں لگ جانا، اور وہی اس کا پورا احترام کرنا، اللہ کے اس مہمان کو اہمیت دینا، دن کو روزہ رکھنا، رات کو نماز تراویح ادا کرنا، یہ ہے شرعی آداب، یہ ہے طریقہ، اور یہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں چاند کے حوالے سے، تو یقیناً یہی کوشش کریں، چاہے ہلال کمیٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے، کب اعلان کرتے نہیں کرتے، اس نیت سے نماز مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد جو ہے کوشش کریں چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کوشش کریں کہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے آسانی بھی پیدا فرما دے گا، چاہے آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے ہوں گے۔ اور بڑی اعزاز کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جو شخص میری سنت کو اپناتا ہے، زندہ کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میرا وہ محب ہے، میں اس کا محبوب ہوں۔ اور پھر فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا جو ہے قیامت کے دن میرے ساتھ مل کر کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی زیادہ ضرورت ہے، خاص کر کے جب فتنہ عام ہو، سستی عام ہو، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ چکے ہوں، اس وقت جو ہے